انہوں نے اپنے پہلے ہی خطاب میں قرآنی آیات کا حوالہ دے کے غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ساتھ میں کرنا کیا ہوگا وہ بھی بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ پاکستان میں 19 جنوری کی رات ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی کا ایک اہم اجلاس ختم ہوا جس میں محمود اچکزئی نے بطور اپوزیشن لیڈر اپنا پہلا خطاب کیا، اور پہلے ہی خطاب میں انہوں نے عمران خان سے متعلق کیا کہا، خاص طور پہ اس وقت جب قرآنی آیات کا حوالہ دے کے انہوں نے حکومت کو غیر مشروط حمایت کی یقین دہانی کرا دی کہ آپ کو جب ووٹ چاہیے ہوں گے ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کن کنڈیشنز پر آگے چل کے اس کی تفصیلات بتا دوں کیونکہ بہت اہم تفصیل ہے۔ پھر اسی ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک اہم اور غیر معمولی اجلاس ہونے جا رہا ہے، بلکہ جس وقت میں بات کر رہا ہوں تو یہ شروع ہو چکا ہوگا۔ ولاگ کے آخر میں اسے کور کرنے کے لیے بھی جاؤں گا تاکہ آپ کو تفصیلات بتا سکوں، اور پھر سہیل آفریدی کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے۔ آج کچھ خفا نظر آئے، کس کے اوپر غصہ کیا، وجہ کیا بنی، یہ ساری تفصیلات۔ لیکن پہلے ذرا سا ایک اور معاملہ ڈسکس کرنا ہے آپ سے۔ وہ کراچی میں جو گل پلازے پر لگی آگ ہے اس کا واقعہ، وہ سارا آپ کے ہیڈ لائنز میں ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، لیکن ایک انٹرسٹنگ فیکٹ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ جس وقت یہ ساری آگ لگی، ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں 26 لوگ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، 26 افراد جو کہ بحفاظت نکالے جا سکتے تھے، کم نقصان ہو سکتا تھا، لیکن جو بھی سارا سرکمسٹانسز رہا 26 لوگ تو جان سے گئے، عمارت منہدم ہو گئی، لوگوں کا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، وہ سارا کچھ۔ وہاں پہ لوگ چیخ چیخ کر پوچھ رہے تھے کہاں ہے میئر کراچی، کہاں ہے میئر کراچی؟ اور عین اس وقت جب یہ آگ لگی ہوئی تھی میئر کراچی کہاں پر تھے؟ اسلام آباد میں ایک کافی شاپ پر موجود تھے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ کل کافی شاپ پہ موجود تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کراچی میں تو آگ لگی ہوئی ہے اور مرتضیٰ وہاب یہاں اسلام آباد میں کافی شاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ذرا مجھے امیج بھیجیے، تو انہوں نے مجھے یہ امیج بھیجا۔ اس وقت میں اس کو فوری طور پہ نہیں دیکھ سکا، لیکن رات گئے میں نے اس کو جب دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ 24 گھنٹوں سے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے کراچی میں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میئر کراچی، جس کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے ان سارے معاملات کو براہ راست دیکھنا، وہ اسلام آباد کی کسی کافی شاپ پر بیٹھے ہوں۔ یہ وقت ہے دوپہر 3 ساڑھے 3 بجے تک کا، اتنے لوگ جان سے چلے گئے، لوگوں نے کیا قیامت سہی ہے وہاں پر ان کے لواحقین نے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے اس کو احساس دلایا جا سکے اور اس پر ذمہ داری فکس کی جا سکے۔ دین میں نے یہ امیج اپنے چینل کو بھیجی اور ان کو بتایا کہ اس کو ایئر کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جن کی پرائم رسپانسبلٹی تھی وہ کہاں پر موجود تھے۔ اس وقت گل پلازا کے جو آفٹر اینڈ بیفور کے ویژولز ہیں وہ بھی سارے سوشل میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک عمارت جہاں پہ کافی چہل پہل تھی، کاروبار ہو رہا تھا، وہیں پہ دوسری جانب مناظر ہیں جہاں پہ وہ عمارت ہی منہدم ہوگی۔ تو بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، ذرا سیاسی معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی کا اہم اجلاس ختم ہوا ہے۔ اس اجلاس کے ختم ہونے سے پہلے جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود اچکزئی، وہ کراچی کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد پہنچے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا، اور پھر سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ پارلیمنٹ پہنچے قومی اسمبلی کے اجلاس میں۔ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے پارلیمنٹ کے گیٹ تک پہنچے، ان کو ریسیو کیا، ان کا استقبال کیا، اور پھر ان کو سارے لوگ لے کے ایوان کے اندر تک گئے، یعنی اچھا ان کا ریسیپشن رہا۔ اور پھر محمود اچکزئی نے، اور ساتھ میں ان کے علامہ راجہ ناصر عباس بھی تھے، ان کے بارے میں بھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو محمود اچکزئی نے آج ایوان میں خطاب کیا ہے۔ یہ خطاب میں اس ولاگ کے آخر میں آپ کو سناؤں گا، بھی ہو سکتا ہے کچھ ٹیلی ویژنس کے اوپر یہ ایئر نہ ہوا ہو، تو جو کلپ موصول ہوا ہے میں ایگزیکٹ ولاگ کے آخر میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو کہ انہوں نے کیا بات چیت کی ہے۔ اپنے مختصر خطاب میں محمود اچکزئی نے سب سے پہلے قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت کو اپنی غیر مشروط حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ چیئر کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہمارا پہلا وعدہ آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ اس ایوان کی مضبوطی کے لیے کوئی اقدام اٹھائیں گے تو ہم غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی ایسی قانون سازی کے لیے جو کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہو اس میں ہمارا ووٹ چاہیے ہوگا تو ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے غیر مشروط۔ اسی دوران انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی جو بہت ہی معنی خیز ہیں، یعنی سمجھداروں کے لیے اس میں اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک احتجاجی تحریکوں یا مظاہروں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ غلطیاں ضرور ہوئی ہیں لیکن اب ہمیں آگے بڑھنا ہے،
اور یہ انہوں نے بڑا پازیٹیو ایک میسج دیا ہے. آتے ساتھ ہی انہوں نے کوئی یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم جناب 8 فروری کو ملک جام کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ آپشن ضرور ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا ان احتجاجی تحریکوں کا یا مظاہروں کا. اس سے پہلے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. آخر میں انہوں نے عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر جو عائد پابندی ہے, غیر اعلانیہ پابندی, وہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یعنی براہ راست ایکسیس مانگی ہے حکومت سے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, بڑھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن راستہ یہ ہے عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی ختم کی جائے. اب کل ملاقاتوں کا دن ہے, لسٹ بھیج دی گئی ہے. آج وکیل جو ہیں وہ پہنچے ہیں اڈیالہ جیل کے حکام کے سامنے. بالمشافہ یعنی بائی ہینڈ ان کے وہ سپرد کر دی ہے لسٹ, جس میں 6 لوگوں کا نام ہے کہ جناب یہ لوگ کل ملاقات کریں گے. مشکل لگ رہا ہے کہ 8 فروری سے پہلے حکومت الاؤ کرے, کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ عمران خان کوئی کال کا اعلان نہ کر دیں 8 فروری کے حوالے سے, کسی فائنل کال کا یا کسی احتجاجی مظاہرے کا یا کسی بڑی تحریک کا. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت یہ کوشش کرے کہ 8 فروری تک یہ ملاقاتیں اسی طرح بند رہیں. لیکن محمود اچکزئی نے ایک بڑی زبردست قسم کی موو کی ہے, جس میں انہوں نے بال حکومت کے کورٹ میں پھینک دی ہے کہ اگر آپ ملاقاتیں بحال نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ جائے گا. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے لیے یہ راستہ ہے, آپ کو ملاقاتیں بحال کرنا پڑیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو بار بار مطالبہ کر رہی ہے کہ 8 فروری کی کال واپس لی جائے, وہ ملاقاتیں بحال کراتے ہیں 8 فروری سے پہلے یا نہیں. تو اس کو عمران خان کی ایک اہم کامیابی سمجھا جا رہا ہے کہ اگینسٹ آل آڈز کہا جا رہا تھا کہ یہ نامینی براہ راست عمران خان کی جانب سے آئے ہیں, تو اس لیے ان کا بننا تو مشکل ہے. بہت سارے لوگوں نے دعوے کر دیے تھے کہ جناب نہیں بن سکتے, لیکن بن گئے, جو کہ حکومت کی جانب سے بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے بالآخر جا کے یہ ریئلائز کر لیا کہ شاید یہی وے فارورڈ ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے معاملات کیسے بڑھتے ہیں. جہاں تک بات ہے مزاحمتی گروپ کی یعنی سہیل آفریدی اینڈ کمپنی, آج سہیل آفریدی تیرہ متاثرین کے کیمپ کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھے گئے. آج ان کا دن مختص تھا کہ وہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کا معاملہ چھوڑ کے ذرا جو ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں ان کی طرف فوکس کریں. اور یہی وجہ ہے کہ عوامی سطح پر ہی نہیں, متاثرین میں بھی سہیل آفریدی کے ان اقدامات کو زبردست پذیرائی مل رہی ہے. وہ جس کیمپ میں جا رہے ہیں, جہاں پر متاثرین کے ساتھ جا رہے ہیں, لوگ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے, مطلب ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے, ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے, ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ ہمارے درمیان موجود ہے. آج جس طرح ان کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھا انتظامیہ پر کہ خواتین کو زمین پر کیوں بٹھایا یا ان کے لیے بہتر انتظامات کیوں نہیں کیے گئے, یہ بتا رہا ہے کہ وہ کس حد تک اس چیز کو لے کے سیریس ہے کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے ان مسائل میں زیادہ دیر تک گھرے نہیں رہنے دینا. تو ان کی ہر ممکن کوشش بھی ہے, خواہش بھی ہے کہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دے سکیں. تو لوگ ان سے خوش ہیں, اور آپ یہ ویژولز میں مناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کو کتنا پیار کر رہے ہیں وہاں پہ پہنچنے پہ. دوسری طرف کچھ سیاسی لوگ ایسے ہیں جنہیں سہیل آفریدی سے کچھ ایشوز ہیں, مسئلے مسائل ہیں, اور اس کا پہلے وہ ہلکا پھلکا اظہار کر رہے تھے, اب کھل کے اظہار کر رہے ہیں. شیر افضل مروت کا آج میں ایک بیان سن رہا تھا, انہوں نے اکثر کئی بار دعویٰ کیا نا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کوئی اور نہیں نکال پایا ابھی تک اس طرح سے. تو صحافی نے ان سے آج سوال پوچھا کہ سہیل آفریدی تو عمران خان کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے مقبول رہنما بن گئے, تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب و غریب سا تھا. مطلب ایسا لگا کہ وہ سہیل آفریدی کے ایفرٹس کو نہیں, صرف ایسا کہ بس جو اس منصب پر بیٹھ جائے, جو وزیر اعلیٰ بن جائے, تو وہ عوام کو اسی طرح نکال سکتا ہے. تو انہوں نے جو جواب دیا, یہ ذرا سا ایک لمحے کے لیے یہ سنیے 30 سیکنڈ کا کلپ, ذرا واپس آئیے پھر اور باتیں کرتے ہیں. عمران خان کے بعد سہیل آفریدی سب سے زیادہ پاپولر ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی پاپولیرٹی کو؟ کون پاپولر ہے؟ سہیل آفریدی. آج کل وہ سہیل آفریدی آج کل وہ عمران دیکھیں اس کی پاپولیرٹی کا پتہ چلے گا 8 فروری کو, ٹھیک ہے نا. مجھے بھی وزیر اعلیٰ بنا دیں اور میں بھی یہ نعرے لگا دوں, اس کا, اس کی نام تو بات سنو نا, بات یہ مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیں اور ابتباد جانے دیں. دیکھو کتنی مخلوق خلقت خدا نکلتی ہے. وہ بات سنو, کوئی بندہ جیل جانے سے ہیرو بنتا ہے, لوگوں کو نکالنے سے ہیرو بنتا ہے, ڈنڈے کھانے سے ہیرو بنتا ہے, گولیوں کے آگے ٹھہرنے سے ہیرو بنتا ہے. وہی لاہور اور کراچی میں ٹک ٹاک بنا دیے, ہیرو بن گیا. تو شہزاد نواز صاحب کا ریکارڈ کردہ یہ شیر افضل مروت صاحب کا آپ نے کلپ سنا, تو صرف یہی نہیں, وہ کل میں ان کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے متعلق پتہ نہیں کیا انکشافات کرنے جا رہے ہیں, اور ایک پوری چارج شیٹ انہوں نے لکھی ہے کہ کے پی حکومت جو ہے وہ گورننس کے معاملات کو لے کے, کرپشن کے معاملات کو لے کے اور بہت سارے ایشوز کو لے کے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی یا مسئلے مسائل ہیں. تو انہوں نے کہا اب میں خاموش نہیں رہوں گا, اب میں اس بارے میں کھل کے بات کروں گا. بہت سارے اور لوگ بھی کر رہے ہیں, کوئی خاموش نہیں ہے, آپ بھی کر لیں, اب بھی شوق پورا کریں.
ایک ایسے وقت میں جب مشکلات میں گھری ہوئی حکومت ہے، ایشوز کو دیکھیں آپ، ان کے باقی سارے معاملات، اور اس میں شیر افضل مروت صاحب کو شاید یہ بھی شکایت ہے کہ ان کا کوئی فنڈ جو ہے وہ روکا گیا ہے. بہرحال مجھے اس بارے میں ایگزیکٹ معلومات نہیں ہے، لیکن وہ ناخوش دکھائی دے رہے ہیں صوبائی حکومت کی کارکردگی سے اور باقی سارے معاملات کے حوالے سے. اچھا، اب پی ٹی آئی کا جو اجلاس جاری ہے میں اس کو کور کرنے کے لیے فوراً بھاگوں گا کیونکہ دیر ہو رہی ہے. مین وائل محمود اچکزئی کا جو آج پارلیمنٹ میں کیا گیا خطاب تھا، مختصر ہے، 3-4 منٹ کا کلپ ہے، یہ آپ ضرور سنیے تاکہ آپ کو ایگزیکٹ پتہ چلے کہ اپوزیشن لیڈر نے پہلے خطاب میں کیا بات چیت کیا ہے. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ. آپ کو یہ وعدہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سارے ملک کے ساتھ وعدہ کرتی ہے، اگر یہ ہاؤس، اس ہاؤس کو آپ مضبوط کرنا چاہیں، جب بھی آپ نے اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کام کیا، ہمارا آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ. اس ہاؤس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. یہ ہاؤس پاکستان کی پالیسیوں کا مرکز ہونا چاہیے. بھلے حکمرانی آپ کی ہوتی ہے دنیا میں غلطیاں، بیٹھیں سوچیں، اپنی زندگی کے تسلیم ہونے، پر جو ہوا وہ ہوا. ایک دوسرے کی طرف ہم دشمنائی کرنے سے، ایک دوسرے کی طرف برا بھلا کہنے سے کام نہیں بنے گا. سارا خطہ مشکل میں ہے، یہ ملک مشکل میں ہے، وہ سخت بحرانوں میں مبتلا ہے. ہم کسی صورت نہیں چاہتے پاکستان مظاہروں کا، پاکستان عوامی تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے مستمر ہے. میں صرف آج اگر اجازت ہو میں اسی پہ بس کرتا ہوں. کل انشاءاللہ پرائیویٹ میں ڈے ہوگی، بات ہوگی، سب ہماری طرف سے. قرآن کریم کا حکم ہے، قرآن کریم میں آیت مبارک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن کریم اپنے ماننے والے کو حکم دیتا ہے کہ جہاں بھی مثبت کام ہو، جہاں بھی خیر کا کام ہو، جہاں بھی عوامی فلاح کا کام ہو، آپ نے اسے سپورٹ کرنا ہے. آپ جب بھی عوام کی فلاح کی بات کریں گے، ہمارے ووٹ اپنے آپ شمار کر دیجیے، ہمارے ووٹ آپ کے ساتھ ہیں ہر وقت. کوئی قیمت نہیں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ پاک فرماتے ہیں گناہ کے کاموں میں، دشمنی کے کاموں میں کسی کا ساتھ مت دو. آپ اس لائن پہ چلیں، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہو جائیں گے. ہم سب ایک کشتی کے سوار ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس طاقت کا سرچشمہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں یہاں سے اوریجنیٹ کریں. ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں سائیں، ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں کئی سالوں سے، ایک نصف صدی سے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ہاؤس میں بھی، اس ہاؤس کے باہر بھی وہ بات نہ کہیں جو اپنی ماں کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے، وہ بات ہم نہیں کہہ سکتے جو اپنی بہن کے سامنے نہیں کہہ سکتے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے بھی، ہمارے ساتھیوں سے بھی، ہمیں اس چار دیواری کی عزت کرنی ہوگی جہاں ہمارے بہو بیٹیاں بیٹھے آئیں، اس کو بنائیں. میں بعض باتیں کل کروں گا کہ وہ ہے، بعض لوگ وہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے. میرے آپ سے بالکل وعدہ، آپ میرے کلیگ رہے، پیپلز پارٹی والے میرے ساتھی رہے. میں پیپلز پارٹی کا سخت وقت کا ساتھی رہا ہوں، میں مسلم لیگ کا سخت وقت کا ساتھی رہا ہوں. سارے جمعیت والے بیٹھے ہیں. ہماری صوبائی اسمبلی کی جب سیٹیں ہوتی تھیں، ہماری سینٹ میں جو سیٹیں ہوتی تھیں، خدا گواہ ہے، قائد اعظم مدینہ کی تصویر ہے، اللہ کے یہ نام ہے. ہم نے مختلف الیکشنوں میں یہ ووٹ کبھی آپ کو دیے، کبھی اکبر مفتی کے ساتھیوں کو دیے، کبھی مسلم لیگ کو دیے، کبھی کسی کو دیے. آج تک ہم نے کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا. ہم بکنے والے لوگ نہیں ہیں، نہیں ہے. حالانکہ ہم غریب نہ کریں، لوگ اربپتی ہوتے ہیں. ہم میں خدا بزرگ پرتر کا انتہائی مشکور ہوں. 90 میں ہم آئے تھے. میں رب العالمین کا مشکور ہوں جن الفاظ کے ساتھ میں نے حلف اٹھایا ہے.
खुदा गवाह है, मैंने आज तक उसको नहीं तोड़ा, उसको नहीं तोड़ा है। हर आदमी को, हर इदारे को, हर इंसान को उन हम जो उठाते हैं उसमें मैंने कल तकरीर की थी। मैं आपसे लोग बुरा मानेंगे, कैसा रहा आपका? बहुत बेहतरीन। कराची के अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का बहुत फकीर मिसाल इस्तकबाल किया था। हज़ारों की तादाद में घंटों सड़कों पे थे और उन्होंने साबित कर दिया था कि अवाम ने अपने हकूक़ लेने के लिए जज्बा भी है, तदब्बुर भी है और तंजीम भी है। सर अब आपका क्या लाहेअमल होगा? एहतजाज, मज़ाहमत, एक बार फिर बेटा वो अभी तक वही लाहेअमल होगा या आपका क्या लाहेअमल होगा? आपका अपोजिशन लीडर बनने में नवाज शरीफ का किरदार है, आपका नवाज शरीफ से रब्ता हुआ था? महमूद जकरी साहब, आपका नवाज शरीफ से रब्ता हुआ बनने में सर नवाज शरीफ से रब्ता हुआ था? नवाज शरीफ से रब्ता हुआ था? अपोजिशन लीडर बनाने में नवाज शरीफ साहब का हाथ है। नवाज शरीफ से रब्ता हुआ था, उन्होंने कोई किरदार अदा किया? अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ ने बनाया सर। सर बात करेंगे इसके ऊपर, सर इतना बता दें हाँ या ना में रब्ता हुआ था? सर करते नहीं ला सर, रब्ता हुआ था? सर ये बता दें रब्ता हुआ था, सर इतना बता दें। सर मियां नवाज शरीफ से रब्ता हुआ था सर? सर इतना बता दें। सर कहा जाते आपकी मुलाकात हुई थी? बस सर ये आपके मुश्किल वक्त के सिपाही हैं, ख्याल करना।